اور قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ صرف پیدا کیا بلکہ ہمیں یہ شان خدا نے عطا فرما دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دینے والی اور برائیوں سے روکنے والی۔ ذرا غور تو کرو کہ یہ لقب کس ذات سے مل رہا ہے؟ یہ لقب اس ذات سے مل رہا ہے جو حی اور قیوم ہے، جو ہمیشہ رہنے اور باقی رہنے والی ذات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع النور کی آمد ہو چکی ہے، اور یہ ایسا متبرک مقدس باعظمت مہینہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں تاجدار کون و مکان آقائے کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تمام مومنین کے لیے باعث برکت ہے، باعث مسرت ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایسے کریم آقا کی امت میں پیدا فرمایا جن کی شان اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کسی شے کو بھی پیدا نہیں کرتا، کائنات میں کسی شے کو بھی وجود نہیں بخشتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، کائنات کی ہر شے کو وجود بخشا، اور جو رونقیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل میں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی عظمت والی ہے، ایسی رفعت رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کر رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت کو بیان کر رہا ہے۔ اور یقیناً ہم بھی بڑے خوش نصیب ہے کہ ایسے کریم آقا کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہمیں یہ شان خدا نے عطا فرما دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
کہ تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دینے والی اور برائیوں سے روکنے والی۔ ذرا غور تو کرو کہ یہ لقب کس ذات سے مل رہا ہے؟ یہ لقب اس ذات سے مل رہا ہے جو حی اور قیوم ہے، جو ہمیشہ رہنے اور باقی رہنے والی ذات ہے۔ ساری کائنات کا جو رب العالمین ہے وہ ہمیں یہ لقب عطا کر رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اب چاہے دنیا کے لوگ ہمیں کسی بھی لقب سے پکاریں، یا ہمیں دہشت گرد کہہ کر پکاریں، یا ہمیں بدماش کہہ کر پکاریں، یا ہمیں کسی اور نام سے پکاریں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس خالق نے پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس رب نے ہمیں لقب دے دیا کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی کردار کو اپنانے والے ہو جائیں، ایسے اعمال کرنے والے ہو جائیں، ایسے کردار کو اپنانے والے ہو جائیں کہ دوسروں کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلے کہ رب نے جو لقب خیر والا دیا ہے، بہترین والا جو لقب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، یقیناً یہ امت یہ اسی کی حامل ہے، یہ تمام تعریفوں کی حامل ہے۔ حاضرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں عطا کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی ذات بابرکت کو قرار دیا ہے، اور قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ جب اللہ کا کلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، رب العالمین جب ہمیں ایسا درس دے رہا ہے کہ حضور کی ذات بابرکت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو پھر ہمیں اوروں کی زندگیوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے لیڈروں پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے دکھاوا کرنے والوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں، خدا نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنا کر پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جب ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مقام پر سربلندی عطا کر سکتا ہے، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں عطا کر سکتا ہے۔ حاضرین کرام، اپنے تو اپنے پرایوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا اور اتنے متاثر ہوئے کہ وہ حضور کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑا اسکالر گزرا ہے جسے وویک آنند کہا جاتا ہے، اور اس کے نام سے بڑے بڑے مٹ قائم کیے گئے ہیں، بڑے بڑے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ جب وویک آنند نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، حضور کی زندگی کا مطالعہ کیا، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لوگوں میں بھائی چارگی کو پیدا کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والے ہیں، لوگوں پر شفقت کرنے والے ہیں، اور اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے کا درس نہ دیتے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا سبق نہ پڑھاتے، تو کب کا ان کا اسلام ختم ہو چکا۔ اگر اسلام باقی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں محبت کو پھیلانے والے ہیں، آپس میں بھائی چارگی کو پھیلانے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں اتحاد پیدا کرنے والے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، یہ کسی مسلمان کے خیالات نہیں ہیں، یہ کسی مسلمان کے تصورات نہیں ہیں،
بلکہ ایک غیر مسلم اسکالر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعریف بیان کر رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کر کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، تو حاضرین کرام جب غیروں نے حضور کی سیرت کو پڑھا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کا امتی ہمیں بنا کر بھیجا ہے، کیا کبھی ہم نے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا ہم نے کوئی وقت نکالا ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ کیا ہم نے حضور کی ولادت باسعادت کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں؟ حضور کے بچپن کے حالات کو کیا ہم نے پڑھا ہے؟ حضور کی پاک دامن جوانی کا کیا ہم نے کبھی مطالعہ کیا ہے؟ کیا کبھی حضور کے معاملات کو ہم نے دیکھا؟ کیا کبھی حضور کے اخلاق کو ہم نے دیکھا؟ ہاں، ہم نے اتنا ہی، ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ کہیں ہمیں کوئی وقت ملتا ہے تو ہم کوئی تھوڑے سے ویڈیوز لگا لیتے ہیں اور چند باتیں معلوم کر لیتے ہیں یا کسی سے چند باتیں سن لیتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا فریضہ ادا کر لیا ہے، ہم نے حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یاد رکھو، آج جو مسلمان مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، آج جو مسلمان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اگر حضور کی سیرت کا مطالعہ کر لیں گے تو پھر چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے تکلیف کا موقع ہو، چاہے راحت کا موقع ہو، ہر معاملے میں مسلمان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے، مسلمان کو ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ آج جو مسلمان ہر معاملات میں پریشان نظر آ رہے ہیں، یہ حضور کی سیرت مبارکہ کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اب بھی وقت ہے، اگر ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کر لیں گے، پیارے آقا کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسائل میں آسانی عطا فرمائے گا، ہمارے تمام مشکلات میں اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے گا۔ حاضرین کرام، آپ کو بتلاتا چلو کہ یورپ کنٹری کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا جو غیر مسلم تھا اور مسلمانوں سے بڑی نفرت کیا کرتا تھا، مسلمانوں سے بڑی نفرت اس کو تھی، لیکن جب اس نے سوچا کہ میں غریبوں کے لیے کوئی ایک تنظیم قائم کروں، کوئی ایسی جماعت قائم کروں جو غریبوں کی مدد کرنے والی ہو، یتیموں کو سہارا دینے والی ہو، بے سہارا لوگوں کی امداد کرنے والی ہو، چنانچہ جب اس کے ذہن میں یہ خیالات آئے تو اس نے سوچا کہ جب میں جماعت بنا ہی رہا ہوں، تنظیم قائم ہی کر رہا ہوں، تو مجھے پہلے اس کے قوانین کو بھی لکھنا پڑے گا، اس کے رولز اور ریگولیشن کو بھی مجھے لکھنا پڑے گا۔ چنانچہ جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس نے دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کی زندگی پر اس نے تحقیق کرنا شروع کر دیا، دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگوں کی زندگی کا اس نے مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اسی اسنا میں ایک مسلم اسکالر سے، ایک مسلم عالم دین سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، جب گفتگو چلنے لگتی ہے تو اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مسلم اسکالر نے آخر میں جاتے ہوئے ایک اسے فکر دیتے ہوئے ایک لمحہ ایک جملہ کہہ دیا اور یہ کہا کہ تم دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کی زندگیوں کا مطالعہ کر رہے ہو، دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کی زندگیوں پر تحقیق کر رہے ہو، دنیا کے نامور لوگوں کی زندگی کا تم جائزہ لے رہے ہو، اگر تمہیں وقت نے اجازت دی تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ بھی کر لیا کرو، چند لمحات ہی کے لیے صحیح میرے آقا کی سیرت کو بھی پڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ فکر اس مسلم اسکالر نے اس ڈاکٹر کو دے دی اور وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، کئی دن گزرتے ہیں، اس کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ مسلم اسکالر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے مجھے کہا تھا، چنانچہ وہ بک شاپ کو جاتا ہے، بک ڈپو کو جاتا ہے اور وہاں سے حضور کی سیرت پر کتابیں لے کر آتا ہے اور مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، جب اس ڈاکٹر نے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو چند لمحوں کے لیے اس نے سوچا تھا کہ میں کچھ دیر پڑھ کر ان کتابوں کو رکھ دوں گا، لیکن حضور کی سیرت میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے،
اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے، جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو 6 مہینے گزر گئے اور وہ حضور کی سیرت کو پڑھتا رہا، حضور کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرتا رہا، اور آخر اس کی زندگی میں وہ لمحہ آیا کہ وہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد جب اس مسلم اسکالر سے دوبارہ اس کی ملاقات ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس مسلم اسکالر نے، مسلم عالم دین نے اسے مبارکباد دی اور اس سے سوال کیا کہ بھائی ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایسی کیا چیز تھی جس نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا ہے، ایسا کیا سبب بنا کہ جس کی وجہ سے تم نے اسلام کو قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں حضور کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے کئی واقعات حضور کی زندگی کے پڑھے ہیں اور میں نے دیکھا کہ وہ ایسی عظیم شخصیت ہے جو امن کو قائم کرنے والی ہے، محبت کا پیغام دینے والی ہے، لوگوں میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنے والی ہے۔ جب میں نے حضور کی سیرت کا اس طرح مطالعہ کیا تو میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ ذات ہے کہ جن کی سیرت پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ مشرکین مکہ حضور کی مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی امانتیں، اپنے پیسے لا کر حضور کے پاس رکھا کرتے تھے۔ ایک طرف تو مخالفت تھی اور دوسری طرف یہ اعتماد بھی تھا، یہ بھروسہ بھی تھا کہ اگر ہم اپنا مال حضور کے پاس لا کر رکھیں گے تو حضور اس میں خیانت نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں کریں گے اور ہمارے مال کو نہیں ہڑپیں گے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میرے دل نے یہ آواز دی کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کی وجہ سے رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی لمحے میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو حاضرین کرام، اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں انقلاب کو پیدا فرما دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی تبدیلی لا دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی چینج کر رکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آج جو ہم مسائل سے جوجھ رہے ہیں، اگر حضور کی سیرت کا مطالعہ کر لیں گے، پیارے آقا کی مبارک زندگیوں کو پڑھ لیں گے تو یقین جانے ہم اپنے مسائل میں سے آسانی سے نکل سکتے ہیں، ہم اپنے تمام معاملات میں آسانی سے فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رشتہ داروں نے بھی حضور کو تکلیفیں پہنچائی ہے، حضور کے خاندان والوں نے بھی تکلیفیں پہنچائی ہے، اڑوس پڑوس نے بھی تکلیف پہنچائی ہے، جن کے ساتھ بچپن سے جوان ہوئے ہیں ان تمام نے بھی حضور کو تکلیف پہنچائی ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ دیکھیں کہ ابو جہل جو حضور کا دشمن جان تھا، اس نے ہر وقت حضور کے خلاف میں سازشیں کی ہے، ہر وقت حضور کی مخالفت کی ہے، اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا اور وہ بستر پر اپنی زندگی کے آخری لمحات کو گزار رہا تھا تو یہ جملے کہہ رہا تھا کہ دنیا والوں نے مجھے ضائع کر دیا ہے، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا ہے، جب میرے ہاتھ پیر میں طاقت تھی تو لوگوں نے مجھے استعمال کیا، اب میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں تو لوگ مجھے سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا والوں نے، لوگوں نے مجھے بے سہارا کر دیا ہے، میرا استعمال کر کر مجھے چھوڑ دیا ہے۔ حاضرین کرام، جب اس نے یہ جملے کہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر تشریف لے جا رہے تھے، یہ کائک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر کو جاتے ہیں اور اس کے سرہانے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ابو جہل یہی جملہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا ہے، لوگوں نے میرا استعمال کیا اور اب مجھے چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ یہ جملے کہہ رہا تھا تو حضور کی شفقت پر قربان جائے، حضور کی محبت پر قربان جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جس نے ہمیشہ حضور کی مخالفت کی، اور اس شخص کے لیے جس نے ہمیشہ حضور
حضور کے خلاف میں سازشیں کی تھی، حضور اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ جملے کہنے لگتا ہے تو حضور اس کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل، لوگوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے لیکن محمد عربی اب بھی تیرے پاس موجود ہے، محمد عربی اب بھی تیرے پاس موجود ہے، تیرے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اگر کوئی تمہارا جان کا بھی دشمن ہے تو اس کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرنے کا سبق ہمیں آقا نے دیا ہے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا پیغام حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ذرا ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مار پیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بڑی بد اخلاقی کے مظاہرے کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کر لیں گے، پیارے آقا کی مبارک زندگیوں کو پڑھ لیں گے اور ان اسباق کو پڑھیں گے، ابو جہل کے ساتھ حضور نے جو شفقت کا معاملہ فرمایا، اگر یہ واقعات ہمیں معلوم ہوں گے تو کوئی اگر ہمارے ساتھ بھی بد اخلاقی کرے گا، اگر کوئی ہم سے آ کر بدتمیزی کرے گا تو ہم حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں، پیارے آقا کے صحیح امتی بننے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آج مسلمان جن جن معاملات سے جوجھ رہا ہے، اگر اسے ان تمام چیزوں سے نکلنا ہے تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہمیں پیارے آقا کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، حضور کی مبارک زندگی کو اپنانا پڑے گا، حضور کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنانا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہم اپنے تمام معاملات میں سے آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں، تمام مشکلات کا آسانی سے سامنا کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جن لوگوں نے بھی حضور کی سیرت کو اپنا لیا، جن لوگوں نے بھی حضور کی مبارک زندگی میں اپنی زندگی کو ڈال لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے دین اور دنیا کا تاجدار بنا دیتا ہے، ساری کائنات کو لا کر اللہ تبارک و تعالی اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ایک بڑا ہی مفلس غریب آدمی تھا جو بڑا قرضدار ہو چکا تھا، اور لوگ اس سے بڑے پریشان تھے کہ لوگوں سے وہ مال لیتا اور واپس نہیں دیا کرتا، کیونکہ اس کے پاس پیسے موجود ہی نہیں تھے اور اتنی آمدنی نہیں تھی کہ اپنے گھر کے تمام اخراجات نکالنے کے بعد وہ لوگوں کے قرضوں کو ادا کر سکے۔ چنانچہ لوگ جا کر اس وقت کے قاضی اسلام کے پاس اس کا مقدمہ دائر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص ہم سے پیسے لیتا ہے لیکن واپس نہیں کرتا۔ قاضی اسلام اسے بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ کیا تو نے ان لوگوں کے پیسے لیے ہیں اور واپس نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں، بڑا مفلس ہوں، میری اتنی آمدنی نہیں ہے کہ میں ان کے قرضوں کو ادا کر سکوں۔ تو قاضی اسلام نے اسے مہلت دے دی اور کہا کہ تیرے پاس 3 دن کا وقت ہے، اگر 3 دن میں تو ان کے قرضے ادا نہیں کرے گا تو پھر تجھے جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے گا، تجھے قید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حاضرین کرام، جب وہ وہاں سے واپس باہر آتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے اور بڑا ہی مزبذب ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے کہ 3 دن کی مہلت ہے اور میرے پاس روپیہ پیسہ ادا کرنے کے لیے کوئی اسباب موجود نہیں ہے، قرضے ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی راستے موجود نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ تو اتنا پریشان کیوں نظر آتا ہے؟ تو اس نے تمام واقعات بیان کر دیے۔ تو بزرگ نے کہا کہ ایک کام کرنا، جب رات میں سونے کا وقت آ جائے تو اپنے گھر کے کسی کونے میں چلا جا، اندھیرے میں بیٹھ کر پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کر، 1000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کیا کر۔ چنانچہ حاضرین کرام، جب وہ بزرگ سے ملاقات کر کر اپنے گھر واپس آتا ہے اور رات کے وقت میں گھر کے کونے میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے لگتا ہے تو اس کے مقدر کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے، اسے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور حضور کی محبت پر قربان جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام سے فرما رہے ہیں، اپنے اس امتی سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتی، کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ حضور کے اس محبت بھرے جملے پر قربان جائے، حضور اپنے امتی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے امتی،
کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ تو وہ رو رو کر اپنی تمام حاجتیں حضور کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی تمام تکالیف کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جب تو صبح نیند سے بیدار ہو جائے تو بادشاہ وقت کے پاس جانا اور اسے جا کر اپنا تمام معاملہ سنا دینا اور تیرا قرضہ ادا کرنے کے لیے کہنا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں بادشاہ کے پاس جاؤں اپنا واقعہ بیان کروں تو کیا وہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بادشاہ کا ایک راز میرے پاس ہے جس کے سوا اس کے اور میرے علاوہ اس راز کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ راز یہ ہے کہ وہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے مجھ پر درود پڑھ کر سویا کرتا تھا، میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا۔ جو جا کر اس بادشاہ سے کہہ دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ کل رات تو نے مجھ پر درود کا نذرانہ نہیں بھیجا ہے، غفلت سے تو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا ہے، اور یہ راز ایسا ہے کہ اس کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب وہ دوسرے دن نیند سے بیدار ہوتا ہے تو بادشاہ وقت کے پاس جاتا ہے اور اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ حضور نے کہا کہ تم میری طرف سے میرے قرضے کو ادا کر دو، میرے تمام قرضے کے بوجھ کو مجھ سے ختم کر دو۔ تو اس نے کہا کہ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے ہیں، حضور کا واسطہ لے کر حضور کا نام لے کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بادشاہ نے یہ جملے کہے تو اس غلام نے، اس غریب نے اس راز کو بھی جو حضور نے بتایا تھا اس بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ جب راز کا سننا ہی تھا کہ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہارا قرضہ کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنا قرضہ ہے، تو وہ اتنے روپیے پیسے اسے دے دیتا ہے، اتنا مال اسے دے دیتا ہے، اور وہ بخوشی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے وہاں سے نکلتا ہے اور قاضی اسلام کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ جتنے لوگوں نے آپ کے پاس میری شکایت درج کی ہے آپ ان تمام قرضداروں کو بلا لے، آج میں ان تمام کا قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کا مال واپس دینے کے لیے تیار ہوں۔ حاضرین کرام، جب قاضی اسلام نے اس کی اس کیفیت کو دیکھا تو کہا کہ تو چل لمحات کے لیے بیٹھ جا، اور ان تمام لوگوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ قاضی اسلام سے اس کے ساتھ گفتگو ہونے لگتی ہے اور قاضی اسلام نے اس سے پوچھا کہ 3 دن پہلے تو بڑا مفلس تھا، تیرے پاس پیسے دینے کے لیے کوئی مال موجود نہیں تھا، آج کیا معاملہ ہے کہ تو 3 دن کے اندر واپس آ گیا اور تمام قرضداروں کے قرضے ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ تو اس نے تمام واقعہ سنایا۔ تو قاضی اسلام نے کہا کہ اب تجھے ان قرضداروں کے قرضے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تیری طرف سے ان تمام قرضداروں کے قرضوں کو ادا کروں گا، لیکن یہ اصرار کر رہا تھا کہ میں ہی قرضہ ادا کروں گا، آپ میری طرف سے ادا نہ کریں۔ اور یہ تمام گفتگو کو قاضی اسلام اور اس غریب کی گفتگو کو تمام محفل میں موجود اس کے قرضدار بھی سن رہے تھے، اور ان تمام قرضداروں نے بیک وقت کہا، ایک آواز میں تمام قرضداروں نے کہا کہ آپ دونوں خاموش ہو جائیں، اور اس قرضدار سے کہا کہ اب تمہیں ہمارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قاضی اسلام کو دینے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں دینے کی ضرورت ہے، ہم نے تمہارا تمام قرضہ معاف کر دیا ہے۔ اگر تمہیں اس کے بعد بھی زندگی بھر کبھی بھی تمہیں مال کی ضرورت پڑے تو ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کر حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی حضور کی برکت سے ان تمام معاملات میں آسانی عطا کر سکتا ہے۔ اور تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ہم حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیں گے اور حضور کی سیرت میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں گے تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر معاملات میں آسانی عطا فرمائے گا، زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی سکون والی زندگی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں اور اپنے روز
روزمرہ کی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں اور نکال کر حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور کے کیسے اخلاق تھے اور باہر والوں کے ساتھ حضور کی کیسی محبتوں کا حضور نے اظہار فرمایا، کیسے اخلاق کریمہ کا حضور نے اظہار فرمایا ہے۔ جب ہم یہ تمام چیزوں کو پڑھیں گے تو یقین جانیں آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے، جو لڑائی جھگڑے پھیلے ہوئے ہیں، جب ہم حضور کی سیرت میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں گے تو ہمارے پاس سے تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہر طرح کا فتنہ فساد ختم ہو جائے گا، قتل و غارت گیری ختم ہو جائے گی اور ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی، ہر طرف امن کا پیغام ہی قائم ہو جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے والا بنائے، نہ صرف مطالعہ کرنے کی توفیق دے بلکہ پیارے آقا کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا بھی بنائے اور عمل کر کے حضور کی سیرت کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔